بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یہ جو پاک انڈیا جو تنازع ہے، اس میں اگر کہیں پہ تھوڑی سی کسی کے لیے ریلیف ہے تو وہ افغانستان ہے، وہ افغان مہاجرین ہے۔ کیسے ہیں اسی پہ بات کریں گے۔ کیا افغان مہاجرین کے حوالے سے جو پالیسی ہے پاکستان حکومت کی، اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، بند ہو گئے ہیں یا نہیں، جو چل رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں، اسی پہ بات کریں گے۔ اور جو تیسرا فیز ہوگا اس کا مستقبل کیا ہوگا، اسی پہ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا، پرسوں پشاور میں ایک تقریب ہوا تھا جس میں تقریباً 3000 طلباء کو جو ہے نا مزید اسکالرشپ دینے کا اعلان بھی ہو گیا ہے، اور کچھ طلباء جو فارغ التحصیل ہوئے ان کو سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں بھی دی گئی۔ وہاں پہ اسی تقریب میں افغان سفارتکار پہلے جب پاکستان کا قومی ترانہ سنایا گیا تو اس کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، اس کے بعد افغانستان کا قومی ترانہ، ملی ترانہ جو ہے اس کے احترام میں بھی وہ کھڑے نہ ہوئے۔ پھر پاکستان نے کیوں ایسے سرکاری تقریب میں پہلے والے افغانستان، مطلب امارت اسلامی سے پہلے والا جو افغانستان تھا، اس کا جو ملی سرود یا جس کو ترانہ کہتے ہیں وہ کیوں گایا گیا، اور جھنڈا بھی پرانے افغانستان کا تھا، اسی پہ بات کریں گے۔ اور یہ جو پاکستان اور ہند کا جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، یہ کس سٹیج پہ ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی پاکستان اور ہند جو ہے جنگ کی بادل جو ہے وہ بالکل چھائے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے جگہ جگہ پہ ملٹری ایکسرسائزز بھی شروع کیے، یہاں سے آوازیں بھی نکل رہی ہیں، ادھر سے انڈیا سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہے کہ مودی جو ہے، نریندر مودی صاحب، وہ پاکستان کو بڑا سرپرائز دیں گے، وہ شاید دنیا کو بھی سرپرائز دیں گے۔ تو وہ کیا ہوگا، وہ سرپرائز کیا ہوگا؟ وہ نہ سرجیکل سٹرائک ہوگا، نہ وہ بارڈر LOC پہ اٹیک ہوگا، نہ وہ کہیں جو ہے نا ایک دو جگہ پہ آرٹلری کا وہ ہو سکتے۔ تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی وہ بات ہے جس پہ سب اس وقت مطلب یہ ہے کہ حیران ہے اور انتظار میں بھی ہے کہ مودی صاحب کیا سرپرائز دے سکیں گے۔ لیکن اہم بات جو ہے، اس پاک انڈیا تنازع کا جو بینیفیشری ہے اس وقت، جسے ہم بینیفیشری کہتے ہیں، وہ افغانستان ہے۔ ایک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں، جب سے یہ تنازع کھڑا ہوا ہے تو افغانستان کے حوالے سے جو خبریں تھیں، جو نیگیٹو خبریں تھیں، وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اب نہ کوئی افغانستان کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ افغان طالبان ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں، نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ، نہ کوئی یہ کہ ریٹرننگ افغان ریفیوجیز کی کیا حالت ہے، نہ کوئی وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیموں کے جو نیٹ ورکس ہے، القاعدہ، TTP، IMU، TTJ وغیرہ جتنے بھی تھے، نہ اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں۔ ابھی خبریں آ رہی ہیں سارا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ کا جو ماحول ہے اسی حوالے سے۔ دوسری سائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ افغان جو ہے، اسپیشلی وہ جو ڈائسپورا والے، وہ تو ویسے خوش ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کا جنگ ہوگا تو شاید اس میں پاکستان کو نقصان ہوگا، اور وہ جنگ اسی طرح چلے گی جس طرح افغانستان میں چل رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی ہم خیالی ہے، جنگوں کے لیے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان پاکستانیوں کا گھر ہے اور پاکستان جو ہے وہ افغانوں کا گھر ہے۔ تو میرے خیال میں خطے میں امن ہو تو وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، خطے میں امن ہو تو وہ افغانستان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ ساتھ ہی یہ جو آئم سائنسز پشاور میں جو تقریب ہوئی، جس میں 3000 اسکالرشپ جو ہے اسی حوالے سے، جس میں افغان ڈپلومیٹ جو کونسل جنرل ہے پشاور میں، وہ بھی تقریب میں مہمان خصوصی تھے، اور صادق خان صاحب جو کہ افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی ہے، وہ بھی اسی تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ اسکالرشپ دیے گئے، ساتھ ساتھ جو فارغ التحصیل افغان طلباء ہے، کئی بہت بڑی تعداد میں ان کو ایوارڈز اور ڈگریاں بھی دی گئی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ زیادہ تر طلباء کو اگر آپ ویژول دیکھیں تو اس میں وہ افغان جو جھنڈا ہے پرانے والا، اسی میں ہی وہ مطلب ہے کہ ریڈ گرین اینڈ بلیک، اسی میں ہی وہ ملبوس تھے۔ ایک خاتون کی بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی جو کہ خیبر میڈیکل کالج سے وہ گریجویٹ تھی، اس نے بھی وہی جھنڈا پہنے ہوئے تھا، اپنے اوڑھ لیا تھا۔ تو اس تقریب میں جو محب صاحب تھے، افغان کونسل جنرل ہے پشاور میں، پہلے بھی متنازعہ بن چکے تھے جب پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں وہ کھڑے نہ ہوئے۔ اس دفعہ بھی وہ سٹیج پہ بیٹھے تھے، جب قومی ترانہ سنایا گیا تو وہ ادھر بیٹھے ہی رہے۔ اس کے بعد افغانستان کا ترانہ سنایا گیا تو اس کے لیے بھی محب صاحب
उठ खड़े ना हुए। तो मेरे ख़्याल में इन छोटी छोटी बातों को तालिबान को वैसे अपने आप को लाइमलाइट में नहीं ले आना चाहिए। ये जो इज़्ज़त और एहतराम है, मेरे ख़्याल में हर एक दीन और स्पेशली हमारा दीन जो है वो तो यही कहता है कि दूसरे बंदे की इज़्ज़त की खातिर जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं जो आपका दिल ना चाहता हो भी। मतलब यह है कि इज़्ज़त देना, एहतराम देना, किसी की मज़हब जो है या किसी की जो कल्चर है वहाँ पे जाके उस कल्चर के मुताबिक अगर आप एक्ट करें तो इसमें गुंजाइश है, क्योंकि आप दूसरे इंसान की दिल का ख्याल रखते हो। पता नहीं मोहब साहब उनकी अपनी, जिस तरह अफ़गान वालों की अपनी स्टाइल है, अपना इंटरप्रिटेशन है, अपनी शरीयत है और अपना इस्लाम है, तो ये हो सकता है कि शायद वो समझ रहे हो कि ये ठीक नहीं है, इसमें साथ ही साज़ भी है और उस साज़ की वजह से उनका मौक़िफ़ यही है कि वो इसमें इसके लिए खड़े नहीं होते हैं। अफ़गान महाजरीन के हवाले से अगर हम देखें, जिस ज़ोर शोर से ये सिलसिला 1 अप्रैल से शुरू किया गया था और 1 अप्रैल से तकरीबन 20-22 तक जो है बड़ी शद्दुमत के साथ ही जारी था। हुकूमती बयानात भी आ रहे थे, POR कार्ड वाले भी चले गए, ACC वालों को तो पकड़ा जा रहा था, इलीगल अफ़गानों को भी पकड़ा जा रहा था और रोज़ाना की तादाद में सैकड़ों ख़ानदान, बल्कि कई दफ़ा तो 1000 से भी ऊपर क्रॉस ट्रक जा रहे हैं, पुलिस पकड़ रहे हैं। वो अचानक वो सिलसिला बंद हो गया है। अभी हार्डली कोई ख़बर आप लोगों ने सुनी होगी कि गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से अफ़गान इनख़िला के हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आई हो, वही सिलसिला चल रहा है। ना कहीं आप लोगों ने कोई ऐसी ख़बर सुनी होगी या देखी होगी जिसमें पुलिस ने वो पकड़ दकड़ ख़त्म किया है। वो जो उनकी चेजिंग हो रही थी हर जगह पे, या उनकी जो है ना तलाशी हो रही थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। इस वक्त लग ऐसा रहा है कि स्पेशली जो SCC कार्ड होल्डर्स है या POR कार्ड होल्डर्स है, उनके हवाले से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया है कि ये वॉलंटरी जाना चाहिए, मतलब एक रज़ाकाराना तौर पर। तो इस वक्त जितने फैमिलीज़ जा रहे हैं ये रज़ाकाराना तौर पर जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में या सिंध में, अब वो जो पुलिस वाला मामला था आपको दिखाया जा रहा था रोज़ाना कि कितने लोग जो हैं आरज़ी कैंप्स में आ गए हैं, कितने लोग जो है वो रास्ते पे हैं, कितने पुलिस ने जो है ना बॉर्डर क्रॉस करें। तो ये है कि पहले से वो चीज़ अब तकरीबन ख़त्म हो गई। इवन यहाँ तक कि इस्लामाबाद में भी वो अफ़गानों का जो मतलब उनके सर्च एंड वो जो ऑपरेशन होते थे उसको ख़त्म किया। कल परसों में गया था इस्लामाबाद के एक अहम लोकेलिटी में जहाँ पे अफ़गान ज़्यादा है, तो लग ऐसा रहा था कि उनके पास भी कोई टेंशन, पहले दिनों से जो टेंशन था वो टेंशन अब रिलीज़ हो गया है। इधर पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल में अफ़गान हुकूमत का जो रवैया है 2-3 चीज़ हवालों से, एक तो ये है कि जो इंडिया के हवाले से अभी तक अफ़गानिस्तान ने कोई मतलब कि गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या इस तरह कोई और ना किसी तरह से किसी ने बयान दिया। मतलब ये कि हुकूमत के अलावा भी अफ़गानिस्तान से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है जो तालिबान रहनुमाओं ने दी हो जिसमें पाकिस्तान की मुखालिफ स्टेटमेंट हो। इसी तरह अगर हम देखें तो दहशतगर्दी के हवाले से भी अहम पेशरफ्त यही हो रही है कि बॉर्डर पे हम देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा तादाद में अफ़गान और पाकिस्तानी जो तालिबान है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जिसको ख़वारिज कहते हैं, अस्करियत पसंद है, उनकी ज़्यादा तादाद में जो उनकी जो कत्ल है और उनको जो मारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि दूसरी साइड उसने भी खामोशी इख्तियार की। लास्ट गुज़श्ता 1-2 दिन पहले जो तकरीबन 54 के करीब जो TTP के लोग मारे गए थे, उनमें मेजॉरिटी थी अफ़गानों की थी, लेकिन अफ़गान हुकूमत की तरफ से कोई मज़म्मती बयान या किसी भी किस्म का बयान नहीं आया। तो ये कोऑपरेशन है और मेरे ख़्याल में इंडिया और अफ़गानिस्तान की जो दरमियान जो टेंशन चल रही है, इसने दोनों मुल्कों को करीब कर दिया है और दोनों मुल्कों को सियासी तौर पर करीब कर दिया। अफ़गान तालिबान की जो कदर है, जो वैल्यू है, पॉलिटिकल साइड से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी जो है वो बढ़ गई है ख़ित्ते में। इंडिया भी चाह रहा है कि थोड़ा सा उसके आशीर्वाद हासिल करे, पाकिस्तान भी चाह रहा है कि उसके आशीर्वाद हासिल करे। यही वजह है कि दोनों ममालिक जो है कोशिश कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई, लेकिन पाकिस्तान एक हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये जो चीज़ें थी रेफ्यूजीज़ को, अफ़गान महाजरीन को या इलीगल, ये एक बड़ा इशू था।
اس کانفلکٹ سے پہلے، پاکستان انڈیا کانفلکٹ سے پہلے یہ بڑی خبر ہوتی تھی پاکستانی میڈیا میں، روزانہ کی بنیاد پہ اپڈیٹس ہوتے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ وزراء بیان دیتے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ ہم دیکھتے تھے کہ ٹرکس جا رہے ہیں، ٹرکس لوڈ جا رہے ہیں، کہیں افغانوں کو سامان لے جانے کی مسائل تھے، کہیں پیسے لے جانے کی، کہیں گھروں سے نکالنے کی، کہیں کرایہ دار سے، کہیں کاروبار وغیرہ سے۔ تو اب وہ نظر ایسا آ رہا ہے کہ اس پہ بالکل جو ہے حکومت پاکستان نے خاموشی اختیار کی، انڈکلیئرڈ، مطلب اناؤنس نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس 20 تاریخ یا 21 تاریخ کو جو وزیر داخلہ کا بیان تھا کہ پی او آر کارڈ والے بھی نکل جائے، اے سی سی کے ساتھ پی او آر کارڈ والوں کو بھی کہا گیا تھا۔ ابھی یہ ہے کہ نہ پی او آر کارڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہ اے سی سی کارڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دوسری سائڈ سے افغان جو ہے وہ بھی بڑا میچیور ریئیکٹ کر رہے ہیں، پہلے کی طرح وہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اس طرح کوئی واقعہ ہوتا تھا تو سوشل میڈیا پہ وغیرہ پہ وہ اینٹی پاکستان وہ دے رہے تھے۔ تو اب پاکستان میں افغانوں کے خلاف وہ جو بیانیہ ہے اس میں بھی کافی کمی آئی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ دونوں ممالک جتنے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، آنا جانا جتنا آسان ہو، ٹریڈ کرنا جتنا آسان ہو، ایک دوسرے کی سرزمین سے فائدہ اٹھانا جتنا آسان ہو پازیٹیولی، تو میرے خیال میں وہ افغانستان کے فائدے میں بھی ہے اور پاکستان کے فائدے میں بھی ہے۔